الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 37 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون صدق اللہ العظیم۔ والذین اور وہ لوگ یجتنبون جو بچتے ہیں کبائر الاثم بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے، واذا ما غضبوا اور جب وہ غضب میں ہوں ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانیوں کا تذکرہ شروع ہے۔ پہلے ہم نے پہلی قسط میں یہ پڑھا تھا کہ کبائر وہ گناہ جو قرآن نے بیان کیے۔ اب دوسرے کبائر وہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر فرمایا۔ اس میں سے تقریباً 32-33 کے لگ بھگ کل ہم نے پڑھے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ اچھا، آج ہم بقیہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس آیت کو آج انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ زمانے کو برا کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ انسان اپنے اعمال کو برا نہیں کہتا۔ ہم خود نماز نہیں پڑھتے نا، تو ہم کہتے ہیں گھر میں نحوست آ گئی ہے۔ نہیں جی، گھر میں کیا، یہ زمانہ ہی ایسا ہے۔ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ انسان اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ زمانے کو برا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے برا کہہ رہا ہے، تو زمانہ برا نہیں ہے۔ ہمارے کرتوت برے ہیں، ہم خود برے ہیں، زمانہ برا نہیں ہے۔ زمانے کو برا کہنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا، چاہے جتنا مرضی امیر ہو، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا، اور مرد کا سونا استعمال کرنا، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ ہم شادیوں پر ہمارے یہاں ایک رسم چلتی ہے، ہم نے بچے کو انگوٹھی پہنانی ہے سونے کی، اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرنا ہماری بچی چلی ہے وہاں خیر خیریت سے رہے۔ خوب ڈول پر ناچتے ہیں، خوب جو ہے نا وہ پیسے لوٹاتے ہیں، خوب بے حیائی کے کام کرتے ہیں، خوب خلاف شرع کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں دعا کرنا ہماری بیٹی وہاں خوش رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نائی کو راضی کر رہے ہیں، گھر کام کرنے والی کو راضی کر رہے ہیں، جو رشتہ دار ناراض ہیں انہیں راضی کر رہے ہیں کہ وہ شادی پر آ جائیں، اور آنڈ گوانڈ اپنے ہمسائے اڑوس پڑوس سب کو راضی کر رہے ہیں، اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں خلاف شرع کام کر کے، اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ ہماری شادی میں برکات آ جائیں۔ برکتیں کہاں سے آنی ہیں؟ رشتہ ڈھونڈنے سے لے کر دلہن کی کار کے گھر لوٹنے تک ہر قدم پر غیر شرعی کام ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی نہیں جاتا بچی کی تعلیم کتنی ہے، بچی کا قد کتنا ہے، بچی کا رنگ کیسا ہے، بچی کا نسب کتنا ہے، پھر پوچھتے ہیں وہ پیچھے کس علاقے کے تھے، امرتسر کے، لدھیانے کے، فلاں کے فلاں کے فلاں کے۔ کبھی کسی نے نہیں پوچھا یہ بتا یہ بچی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، آپ کی بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی ہوئی ہے، آپ کی بچی کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے یا نہیں عادت۔
یہ کوئی سوال نہیں کرتا. یہ بتائیے اسکول کتنی پڑھی ہے، کالج کتنی پڑھی ہے، اور یہ بتائیے کہ قد کتنا ہے، حسن کتنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خلاف شریعت. میرے آقا نے تینوں کو کنڈم کیا، فرمایا تینوں کی طرف مت جانا، سیرت کی طرف جانا. جب سیرت ہوگی تو عبد القادر، علی اجویری، فرید الدین پیدا ہوں گے. سیرت نہیں ہوگی تو پھر ہماری طرح کی بھیڑیں بکریاں ڈھیر لگا ہوگا. تو یہ یاد رکھنا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا مت. رسم شادی کے موقع پر یا شادی کے موقع پر، منگنی کے موقع پر مرد کو مت انگوٹھی سونے کی پہنایا کریں. ایک صحابی اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، میرے آقا نے اپنا چہرہ جہاں رہا دوسری طرف فرما دیا. صحابہ نے ان کو ٹوکا، پھر بھی وہ نہیں سمجھے. میرے آقا نے فرمایا میں تو تیرا ہاتھ جہنم میں جلتا جا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. وہ صحابی ہیں، میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تیرا ہاتھ جہنم میں جلتا دیکھ رہا ہوں. انگوٹھی اتاری، باہر پھینک آئے. صحابہ نے کہا حضور نے پہننے سے منع کیا، اٹھاؤ بیچ کر اپنے گھر سودا سلب لے جانا، پیسے لے جاؤ، جا کر گھر پیسے رکھ لو. کہا نہیں، حضور نے جس کو ناپسند کر دیا وہ میں اٹھا بھی نہیں سکتا، اور سر راہ سونے کی انگوٹھی پہن دی. آج ہم حضور کی پسند کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بچے نماز پڑھتے دیکھے جن نے گلے میں سونے کی زنجیریں پہنی ہوئی ہیں. خاندان میں شادی بیاہ ہوتا ہے تو وہ جو اپنی انگوٹھیاں سونے کی رکھی ہوتی ہیں وہ بھی پہن لیتے ہیں. سونے چاندی کے برتن میں کھانا، سونا مرد کے لیے پہننا یہ حرام ہے. صرف 4.5 ماشے چاندی مرد کے لیے حلال ہے. یہ جو آپ نے لوہے کے کڑے پہنے ہوتے ہیں، لوہے کی جو نا اپنے انگلیوں میں جو نا وہ رنگ پہنے ہوتے ہیں، یا لوہے کے یہاں کڑے پہنے ہوتے ہیں بازو میں، یا یہ جو آپ نے پاؤں پر جو نا وہ لال رنگ کا دھاگا لال شہباز کے نام سے باندھا ہوتا ہے، مجھے کسی روایت سے بتاؤ تو صحیح نا لال شہباز نے دھاگے باندھے؟ یہ سب خلاف شرع کام ہے. کڑا لوہے کا پہنا ہے، جو نا وہ رنگ پہنا ہے لوہے کا، نماز نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھنا. فقہا تو اتنے محتاط ہوئے ہیں، اتنے محتاط ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں چین والی گڑی سے نماز نہیں ہوتی. کو اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن فقہا نے احتیاط یہاں تک لے کر گئے ہیں فقہا کہ جس لوہے کی ضرورت ہے اس سے زائد لوہا یہ حرام ہے. تو اس لیے یہ احتیاط کیا کریں. کسی عورت کا مسافت قصر، اتنا سفر کہ جس میں نماز قصر کا حکم آ جاتا ہے، کسی عورت کا مسافت قصر سے زائد سفر بغیر محرم کے کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ یاد رکھنا. او دور کا رشتہ دار جا رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ شادی ہو جائے، اے میری بڈھی نو ہی چنگ لے جائیں، اے میری بیوی نو ہی لاہور لے جائیں. یہ گناہ کبیرہ ہے. مسافت قصر سے زائد سفر، مسافت قصر سے زائد سفر بغیر محرم کے کرنا عورت کا یہ گناہ کبیرہ ہے. تکبر کی نیت سے اپنی شلوار یا اپنے تہمد کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، تکبر کی نیت سے. اگر مجبوری ہے، جہاں کمر باریک ہے وہ شلوار ڈھلک جاتی ہے، تہمد ڈھلک جاتا ہے، یہ اس میں گناہ نہیں ہے. تکبر کی نیت سے نیچے رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. قبر پر سجدہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہمارے بہت سے جوہلا حضور سیدی داتا علی اجمیری کے چمٹ جاتے ہیں، دیواروں کے ساتھ بوسے لے رہے ہوتے ہیں، دیواروں کے ساتھ لگ کر پھر وہ کوشش کرتے ہیں مرقد تک پہنچنے کی. نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو اتنا پلیز سمجھو
صاحب مزار سے 6 فٹ دور رہو، یہ سوچ کر کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، یہ میرے ہاتھ اور یہاں لگ جائیں۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ امام اہل سنت حضور کے بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے تو بار بار رہتے تھے اور کرم مانگ بھی رہے تھے کہ حضور کرم فرما دیں، لیکن باہر باہر رہتے تھے، مواجہ کے سامنے نہیں جاتے تھے۔ اور پھر وہاں نعت پاک لکھی، جب دیکھا کہ حضور کا بھی کرم نہیں ہو رہا تو وہاں نعت شروع کر دی۔ کیا لکھا؟ وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر خوار پھرتے ہیں۔ اور آخری میں کیا کہا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے مصر ہیں اور بہت صاحب کرامت بزرگ تھے۔ یہ مدینہ شریف گئے تو مواجہ پر نہیں گئے، مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں گئے، بارسین میں رہے۔ تو کسی نے کہا ہندوستان میں اتنے تڑپ رہے تھے اور یہاں آ کر سامنے بھی نہیں جا رہے، یہاں آ کر مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں جا رہے، تو رو کر کہنے لگے کتے کی ڈیوٹی گھر کے باہر ہوتی ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتی۔ کتے کا کیا کام ہے مالک کے اندر چلے جانا؟ کتے کی ڈیوٹی گھر کے باہر ہوتی ہے، اندر نہیں ہوتی ہے۔ پھر سرکار نے کیا کیا؟ حالت بیداری میں دیدار نصیب کیا۔ اور پھر نصیر الدین نصیر بھی کہتے ہیں نا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا بھی نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو یہ جرت ہی نہیں ہے کہ حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یہ تھوڑا میرے لیے اعزاز ہے کہ میں حضور کے شہر میں آیا ہوا ہوں۔ تو قبر پر سجدہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، تکلیف کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، کیا ہے جی؟ او جی دکان پر جانا پڑتا ہے، او جی گرمی بڑی ہے جی، او جی فلاں کام کرنا ہے، او جی آج یہ کرنا ہے۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ استطاعت ہے، توفیق ہے، قربانی دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں دیتا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی سمجھ لینا، ایک ہے کہ شہر میں وہ چیز کی بہتات ہے، اویلیبل ہے، ہر جگہ مل رہی ہے، پھر آپ سٹاک کر لیتے ہیں تو پھر کوئی نہیں ہے عذر۔ ہاں شہر میں وہ چیز نہیں مل رہی اور آپ نے ذخیرہ کر کے رکھی ہے کہ بہاؤ چڑھے گا تو پھر میں اس کو بیچوں گا اور خوب مال کماؤں گا، اور ادھر لوگ تڑپ رہے ہیں اس چیز کے لیے، لائنوں میں لگے ہیں لوگ، گاؤں گاؤں چھان رہے ہیں، گلی گلی چھان رہے ہیں، دکان دکان پر دھکے کھا رہے ہیں، اور آپ نے اندر سٹاک رکھا ہوا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا بہاؤ چڑھانے کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو پھنسانے کے لیے چیز کی قیمت زیادہ لگانا۔ ایک مکان ہے، وہ ہے 1 کروڑ روپے کا، اچھا ایک صاحب آگے انہوں نے کہا جی یہ مکان میں نے لینا ہے، اب دوسرے صاحب کو پتہ چلا اس کو ضد ہے، وہ آ کر اس کو کہتا نہیں میں 1.10 دیتا ہوں، 1 کروڑ 10 لاکھ میں دیتا ہوں۔ اب اس نے لینا نہیں ہے، لینے کی کوئی نیت نہیں ہے، صرف دوسرے کو پھنسانا چاہتا ہے۔ اب وہ دوسرے کو کہتا ہے جی وہ آج یہ بات صاحب آپ 1 کروڑ دے رہے ہیں تو شاہد صاحب مجھے 1 کروڑ 10 دے رہے ہیں۔ اب پتہ کیا چلا واقعہ شاہد صاحب 1.10 لگائے، اب وہ مجبوری ہے ان کی، وہ خریدنا چاہتے ہیں ہر حال میں، انہوں نے کہا اچھا میں 1.15 دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ مالک آیا، شاہد صاحب آپ نے نہیں وہ کتنے دے رہا ہے؟ 1.15، اس کو دے دو، میں نے تو نہیں لینا۔ اس کو پھنسانا تھا 15 لاکھ کا نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو ٹھیک ہے پھنسانے کے لیے قیمت زیادہ لگانا چیز کی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا نام بگاڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اچھے بڑے نام ہوتے ہیں،
محمد سعید کتنا پیارا نام ہے، تو اس کو سیدھا سیدھا کہتے جانا، عبد الرشید شیدہ کہتے جانا، ٹھیک ہے۔ یہ نام بگاڑنا یہ بھی کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی مسلمان ہے، اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھو اس کا قد کیسا ہے، یہ دیکھو یہ چلتا کیسے ہے، یہ دیکھو یہ اس کو کپڑے بھی اچھے نہیں لگتے، یہ دیکھو اس کی شکل کیسی ہے۔ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چغلی کرنا، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، مقصد کیا ہے، دو مسلمانوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرنا۔ چغلی کرنا جو آج کل عام ہے، ہر دکان پر، ہر ہوٹل پر، ہر چائے خانے پر چل رہا ہے کام، مقصد مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنا، چغلی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہتان لگانا، وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں ہے، وہ لگا دیتے ہیں۔ بہتان لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں خود کو صوفی بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور باقی سارے جہان کو گناہ گار ٹھہرانے کا شوق ہوتا ہے، وہ پھر بلا وجہ کہتے رہتے ہیں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بہتان لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ عورت کا بے وقت شادی جو حق مہر طے ہوا ہے وہ ادا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو مہر طے ہوا وہ آپ کے ذمے ہے، وہ آپ پر واجب ہے، وہ کوشش کرنی چاہیے جتنا جلدی سے جلدی ادا کر دیا جائے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ رہ گیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے آپ کے ذمہ۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں اگر اور مرد مر گیا اور اس نے مہر ادا نہیں کیا ہوا تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے عورت کو مہر دے کر پھر وراثت تقسیم کی جائے گی۔ شادی کے موقع پر جو حق مہر طے ہوا ہے اس کو ادا کرنا، اور نہ کیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ جوتا بھی نہ پہنے جس کی آواز آتی ہو۔ وہ جوتا پہن کر بھی گئی تو اس کی آواز سے کسی نے محسوس کیا عورت جا رہی ہے تو اس نے دروازہ کھول کر دیکھ لیا تو گناہ گار یہ ہے جس نے ایسا جوتا پہنا۔ تو عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دو بیویوں میں عدل نہ کرنا، اگر دو ہیں اسلام اجازت دیتا ہے، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 تک اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ساتھ اعدلوا کا لفظ ہے، عدل کے ساتھ اسلام نے اجازت دی ہے، بغیر عدل کے نہیں، خواہشات کے لیے نہیں، عدل کے ساتھ اسلام کہتا ہے اجازت ہے۔ 2 بیویوں میں عدل نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، 4 لوگ کھڑے ہیں، ان کے درمیان میں آ کر کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، ٹھیک ہے، اس کو برا بھلا کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ بھی کہنا ہے تنہائی میں جا کر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو تو نے تنہائی میں سمجھایا تو نے نیکی کمائی اور اس کی اصلاح کی، اور جس کو تو نے سرے عام کچھ کہا اس کو تو نے بگاڑا اور خود گناہ کیا، وہ اور بگڑ جائے گا۔ تو اصلاح کرنی ہے تو تنہائی میں جا کر۔ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے نسب میں طعن کرنا، کسی کے نسب میں طعن کرنا یہ حلال کا ہی نہیں ہے، اس کا نسب ہی غلط ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خاوند کی موت پر عورت کا سوگ نہ منانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خاوند مر گیا، عورت سوگ نہیں منا رہی، 3 مہینے 4 مہینے 10 دن
عورت کے لیے لازم ہے سوگ منائے، اسی میں عدت بھی ہے اور یہی سوگ بھی ہے۔ 3 ماہ عدت کے ہیں اور 1 ماہ 10 دن سوگ کے ہیں۔ اگر عورت 4 مہینے 10 دن سوگ نہیں مناتی تو وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی ہے، خاوند کے مرنے پر، باقی نہیں کسی کے مرنے میں۔ خودکشی کرنا، حالات کچھ بھی ہو جائے، جان اللہ کی امانت ہے، یہ صرف حکم رب سے ہی جانی چاہیے، اپنی کاوشوں سے نہیں۔ ہارنا حکم ربی کو ہرانے والی بات ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا۔ خودکشی کب ہوتی ہے؟ تبھی ہوتی ہے نا جب ہم مال دنیا سے گھبراتے ہیں، جب حالات دنیا سے گھبراتے ہیں۔ تو حالات دنیا، مال دنیا سے گھبرانے کا حل ہے سجدہ۔ اس کائنات کی سب سے لذیذ چیز سجدہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو مزہ سجدے میں ہے نا، اس کائنات کے کسی کھانے میں نہیں ہے، نہ اس کائنات کی کسی چیز میں۔ آپ بوسکی کا سوٹ پہن کر سرینا جا کر 18 ڈشیں کھائیں، آپ پر کنٹیننٹل میں کھانا کھا لیں، آپ دنیا کے مہنگے ترین ہوٹل میں کھانا کھا لیں، وہ لطف نہیں ہے جو رات کو سجدے میں لطف ہے، جو مزہ سجدے میں اللہ نے رکھا۔ تو پریشانیاں ہیں تو خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، جبین نیاز جھکا دو، وہ مالک خود راہیں سیدھی فرما دے گا۔ تو خودکشی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی نجومی یا کاہن سے غیب کی باتیں پوچھ کر ان پر یقین کر لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیب کی باتیں یا اللہ یا اس کا رسول، بس باقی غیب کی کسی کی کائن نجومی کی غیب کی باتوں پر یقین کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رشوت لینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دینے والا گناہگار ہے، لیکن کچھ شرط ایسے مواقع ہیں جہاں دینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا جائز کام ہے، نہیں ہو رہا، بالکل جائز کام ہے، وہ منت ترلے ہر طرح کے طریقے اپنا چکا ہے، سفارشیں کروا چکا ہے، پھر بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اب وہ اگر رشوت دیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے، لینے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں تو پھر دینے والا بھی گناہگار ہے، لینے والا بھی گناہگار ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چوری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب چوری کی بہت ساری شکلیں، ٹھیک ہے نا، وہ میں شکلیں بیان کرنے لگوں تو یہاں 9 بج جائیں گے۔ بہت ساری شکلیں، ڈیوٹی پوری نہ کرنا، ٹھیک ہے، سکول آپ ماسٹر ہیں، پڑھا رہے ہیں، سرکار نے پنسلیں دی ہیں، وہ اٹھا کر اپنے گھر لے آنا، سرکار کی زمین سے گھاس کاٹنا بغیر اجازت کے لے آنا، سکول کی چیزیں اٹھانی گھر لے آنا، مسجد کی چیزیں گھر لے جانا، ٹھیک ہے، یہ ساری چوری کی شکلیں۔ تو چوری کرنا، کسی کی مرضی کے خلاف اس کی باتیں سننا، وہ نہیں چاہتا کہ یہ میری باتیں سنے لیکن پھر بھی کان لگا کر سن رہے ہیں، وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے تو آپ پیچھے چھپ کر اس کی باتیں سن رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اس کی باتیں پتہ کر کے پھر آگے پھیلاؤں گا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سلام کا جواب نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی نے آپ کو سلام کیا ہے، جتنا مرضی آپ کے ساتھ اس کی دشمنی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، آپ جتنے مرضی مصروف ہیں، اس کے سلام کا جواب سب سے پہلے دیں۔ سلام کا جواب نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہیں گناہ کبائر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیا کے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ مختصر سا سمجھ لینا، آیت کا یہ حصہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں آیا، یہ ان دونوں ذاتوں کے لیے اسپیشل یہ حصہ آیا آیت کا۔ اچھا وہ کیا؟ جب انسان کا غصہ چلا جاتا ہے نا پھر انسان معاف کر دیتا ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا نا، 4 6 8 گھنٹے کے بعد احساس ہوا نہیں یار میری غلطی تھی،
اب انسان کہتا ہے اچھا میں نے معاف کیا، یار میرے سے زیادتی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کمال۔ کمال کیا ہے؟ عین حالت غضب میں معاف کرنا، یہ ہے ایمان والوں کی نشانی۔ حالت غضب میں معاف کرنا، غصہ جانے کے بعد معاف کرنا، یہ ان کی شان نہیں ہے۔ عین حالت غضب میں معاف کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اب یہ ان کی شان میں کیسے آئی؟ جب حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے تو آپ نے باہر نکل کر اعلان کیا مکہ کی گلیوں میں، خطاب کا بیٹا ایمان لے آیا ہے۔ لوگ ٹوٹ پڑے، حضرت عمر کو مارنے لگے۔ صحابہ نے چھڑانے کی کوشش کی، کہا نہیں مت چھڑانا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کہا مجھے بھی اتنی پیٹ پڑنی چاہیے جتنی ابو بکر کو پڑی ہے۔ صبر سے ماریں کھائی، صبر کیا اور مار کھاتے گئے، کسی کو کچھ جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ بھیجی کہ اذا ما غضبوا یغفر، غضب کی حالت میں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، کچھ گھر نہیں رکھا۔ اب منافقوں نے کیا کہا؟ الیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نہیں، کفر نہ باشد، آپ کو سمجھانے لگا، کہنے لگے ابو بکر پاگل ہو گیا، یہ دیکھو گھر کچھ بھی نہیں رکھا، ایک ٹکا بھی نہیں چھوڑ کر آیا۔ ٹھیک ہے نا، ضرور کوئی اس کا معاملہ ہے، ضرور کوئی منفیات کا چکر ہے، ضرور کوئی فائدے کا معاملہ، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہر بات پر خاموشی اختیار، صبر سے سنتے گئے۔ اللہ نے کہا یہی تو پیاروں کی نشانی ہے کہ حالت غضب میں صبر کرتے ہیں۔ جب غضب جاتا رہا پھر آپ نے جو ہے نا معاف کیا، یہ کمال نہیں ہے۔ ہاں، عین غضب کی حالت میں اگر آپ معاف کرتے ہیں تو یہ کمال ہے۔ جب غصہ پیک پر ہو آپ پھر بھی معاف کر دیں، یہ ہے کمال، یہ نشانی ہے اللہ والوں کی۔ تو کہا وہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ حالت غضب میں معاف کرتے ہیں۔ اللہ مجھے